بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک اتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ دنیا میں آپ اپنا آپ جتنا اس سے جوڑ لیں گے، آخرت میں یہ آپ کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہوگا۔ اور پھر درود پاک پڑھنے کے کیسے کیسے بے شمار فائدے ہم نے دیکھے، کیسی کیسی بے شمار فضیلتیں دیکھی کہ اگر کوئی شخص نہ بھی پڑھتا ہو تو اس کا دل خود بخود چاہے کہ وہ درود پاک پڑھے۔ درود پاک کے حوالے سے ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ درود پاک برائے مغفرت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا، اگر کھڑا ہے تو بیٹھنے سے پہلے اور اگر بیٹھا ہے تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن گناہ تو ہم سب سے ہوتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہو جاتے ہیں، جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے گناہ ہیں، ظاہری باطنی گناہ ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، بعض اوقات وہ عمل بھی گناہ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس درود پاک کو پڑھیں۔ اگر ہم صبح چند مرتبہ پڑھ لیں، شام میں چند مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے ہمارے جتنے بھی گناہ ہوں گے، صغیرہ گناہ ہوں گے، وہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ کبیرہ گناہ تو توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے ہمارے گناہ مٹ جائیں گے، نامہ اعمال سے ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور پھر ہمیں اتنی ہی نیکیوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ درود پاک یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اتنا مختصر درود پاک ہے کہ اسے 100 مرتبہ پڑھنا بے حد آسان ہے۔ تو صبح اور شام اگر ہم 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رحمت سے کبھی امید ہے، اس کی برکت سے دن بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہم شام میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل شام کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، دیکھیں گناہ معاف ہو گئے، نیکیاں مل گئیں، لیکن جنت میں اس وقت داخلہ ملے گا جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے ہمارے اعمال کا اچھا ہونا، نیتوں کا اچھا ہونا، عقائد کا درست ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ اور پھر ہم نہیں جانتے کہ اللہ عز و جل کی ہمارے لیے کیا مصلحت ہے، اس کی کیا حکمت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے، اور کوشش بھی کریں۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو بات عارفین سے منقول ہے کہ جو شخص نماز مغرب کے بعد بات چیت کرنے سے پہلے 10 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یعنی آپ نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد آپ کسی سے بات نہ کریں، بغیر بات چیت کیے پہلے 10 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ کے جو معمولات زندگی ہیں وہ پورے کریں۔ تو یہ درود پاک سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم بعدد کل حرف جری بہ القلم۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم بعدد کل حرف جری بہ القلم۔ تو اس درود پاک کو اگر نماز مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیں گے، بغیر بات چیت کیے کسی سے بھی، بغیر کلام کیے نماز پڑھ کر پہلے درود پاک پڑھ لیں 10 مرتبہ، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر ہوگا۔ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے کہ ہمارے بہت گھنٹوں لگیں گے، بہت وقت لگے گا، صرف 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ کا کام ہے، اور انشاءاللہ اتنی برکت ہے کہ خاتمہ ایمان پر بالخیر ہوگا۔ جس کا خاتمہ ایمان پر بالخیر ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل سے جنت میں داخلہ بھی ملے گا، اس کی شفاعت بھی ہوگی، عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا، اللہ کی خوب ہی رحمت نازل ہوگی۔ تو ان دونوں درود پاک کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے تاکہ گناہ بھی مٹیں، تو روز قیامت جب ہمارا نامہ اعمال کھلے تو ہمیں باعث شرمندگی نہ ہو کہ ہمارے نامہ اعمال میں اتنے گناہ ہیں، تو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے فیس کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دونوں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے گناہ بھی مٹ جائیں، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا بھی اضافہ ہو، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر بالخیر ہو، اور ہمارے لیے دین و دنیا کی آسانیاں ہوں۔ آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔